بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ پچھلے درس میں ہم لوگوں نے عقیدہ توحید کے بارے میں گفتگو کی، جس میں ہم لوگوں نے جانا کہ عقیدہ کی حقیقت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور اسلام کی وہ بنیاد ہے، اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ سلف صالحین کا طریقہ ہوگا، اور اس میں بگاڑ کس طرح سے آتا ہے اور اس کے بچنے کے راستے کیا ہیں۔ تو الحمدللہ ہم لوگوں نے اس پچھلے درس میں اس پہ گفتگو کی، اور ہماری بات جو ہے وہ اس جگہ پہ آ کے رکی تھی کہ جب ہم لوگ یہ گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انعام میں 18 نبیوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ اگر تم بھی شرک کرتے یعنی توحید پہ نہیں رہتے تو ہم تمہارے سارے اعمال کو برباد کر دیتے۔ تو نبیوں کا ذکر، اور نبی کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا مقام جو ہے وہ بہت ہی بڑا ہوتا ہے، کہ ساری انسانیت بھی مل کر اگر ایک نبی کے مقام کو پہنچنا چاہے تو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، نبی جو ہیں وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ جو چوزن پیپل تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ وارننگ دی کہ دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے، اور سب سے پہلی چیز جو کیا ہے، سب سے جو بنیاد ہے، اہم ہے، وہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید۔ اور اس سے اس بات کا امپورٹنس پتہ چلتا ہے توحید کا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے سورہ زمر آیت نمبر 65 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ بے شک آپ کی طرف ان نبیوں کی طرف، آپ کی طرف اور ان نبیوں کی طرف جو آپ سے پہلے ہوئے، یہ وحی کر دی گئی ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک توحید کی اہمیت بہت زیادہ ہے، بلکہ سب سے زیادہ ہے۔ اہمیت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ اگر توحید ہے تو سارے اعمال جو ہیں وہ تولے جائیں گے اور ان کا اجر انشاءاللہ ملے گا، لیکن اگر توحید نہیں ہے تو بڑے بڑے کارنامے کر کے بھی انسان اگر دنیا سے جائے تو اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، بلکہ اس کو تولا ہی نہیں جائے گا اور وہ ضائع کر دیا جائے گا۔ اب بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم لوگ توحید کی طرف آتے ہیں کہ توحید کا عام معنی ہم لوگوں نے کیا دیکھا کہ اس بات کا اعتقاد رکھنا، یعنی یقین رکھنا، پختگی کے ساتھ اس پہ جم جانا، دل میں کسی طرح کا شک نہیں ہونا کہ رب ہونے میں، اللہ کے رب ہونے میں اللہ تعالیٰ جو ہے منفرد ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، اور عبادت کو صرف اسی کے لیے خاص کرنا ہے، اور جو نام اور صفتیں اس کی ہیں اس میں ثابت رہنا ہے۔ اور اس کی 3 قسمیں اہل علم نے بنائی ہے، یعنی توحید کو سمجھنے کے لیے اہل علم نے 3 قسمیں بیان کی ہیں، اور توحید کی یہ تینوں قسمیں جو ہیں قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر ان تینوں قسموں کو بیان فرما دیا ہے۔ وہ 3 قسم کیوں کیا گیا؟ کیونکہ ہر کوئی، سبھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمارا مالک ایک ہے، سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمارا مالک ایک ہے، رب ایک ہے، ایشور ایک ہے۔ تو یہ ایک ہے، پھر بھی ہم مشرک کیوں ہیں؟ یہ ایک ہم مان کے بھی پھر بھی ہم کافر کیوں ہیں؟ ہم یہ ایک مان کر کے ہم گمراہ کیوں ہیں؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے، اسی لیے
اہل علم نے توحید کو سمجھنے کے لیے 3 قسموں میں اس کو بیان کیا ہے۔ یہ 3 قسم کیا ہے؟ پہلا ہے توحید ربوبیت، دوسرا ہے توحید الوہیت، اور تیسرا ہے توحید اسماء و صفات۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ توحید ربوبیت پہ بات کریں گے۔ ربوبیت جو ہے وہ رب سے ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب ہے، سارے جہانوں کا اکیلا پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے۔ توحید ربوبیت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے تمام کاموں میں یکتا جانا جائے، اکیلا مانا جائے۔ یہ اعتقاد رکھا جائے کہ وہی تمام مخلوقات کا تنہا پیدا کرنے والا خالق ہے، تنہا روزی دینے والا رازق ہے، تنہا تدبیر کرنے والا مدبر ہے، وہی ساری کائنات کا مالک ہے، حقیقی بادشاہ ہے۔ ایک پتا بھی اس کی مرضی کے اور اس کے حکم کے بغیر جو ہے وہ گر نہیں سکتا۔ یعنی پیدائش سے لے کر زندگی کے ہر مرحلے میں، پھر موت تک، پھر دوبارہ اٹھائے جانے تک، اور پھر جنت اور جہنم دینے تک، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اکیلے ساری تدبیر کر رہا ہوتا ہے۔ یہی یقین کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اکیلے ان چیزوں کو کر رہا ہے اور وہ قدرت رکھتا ہے، یہی جو ہے ربوبیت کا اقرار کرنا ہے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے 6 دنوں میں اس نے پیدا کیا، پھر عرش پہ مستوی ہو گیا۔ اس کے علاوہ نہ تو کوئی دوست ہے اور نہ سفارشی ہے، کیا تم پھر نصیحت نہیں پکڑتے ہو؟ صاف صاف یہ بات بتا دی گئی کہ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے، یعنی اللہ خالق ہے اور باقی ساری چیزیں جو ہے وہ مخلوق ہے۔ تو مخلوق سے امید کرنا کہ وہ تمہارا حمایتی ہو جائے، یا وہ تمہارا سفارشی ہو جائے، یا وہ تمہارا ولی ہو جائے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے ہو، تم کیوں نہیں سمجھتے ہو کہ تمہارا دوست میں ہوں، تمہارا سفارشی میں ہوں، تمہارا ولی میں ہوں، تمہارا مدبر میں ہوں۔ تم کیوں کسی اور سے امید لگاتے ہو؟ کسی اور سے تمہاری توقع کیوں ہے؟ کسی اور پہ تمہارا بھروسہ کیوں ہے؟ اسی سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدبر الامر من السماء الى الارض، وہی آسمان سے زمین تک سارے معاملے کی تدبیر کرتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی تدبیر کرنے والا ہے آسمان سے لے کر زمین تک سارے معاملے کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا خالق کل شیء، وہی اللہ تمہارا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، یہ فرمایا گیا کہ آپ کہیے کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کروں جبکہ وہی ہر چیز کا مالک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہر چیز کا حقیقی مالک ہے۔ دنیا میں انسان کے پاس جو بھی چیزیں ہیں اور جو بھی عہدے ہیں یا جو بھی نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں دی ہے، تو وہ اس کا ٹیمپرری مالک ہے۔ یعنی دنیا میں جو چیز ہمارے پاس ہے وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی کبھی کسی وجہ سے جا سکتی ہے اور چلی جاتی ہے، اور اگر زندگی میں رہتی بھی ہے تو جب انسان کی موت آتی ہے تو وہ سب کچھ مرنے کے بعد جو ہے ساری چیزیں جو ہے وہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اب وہ اس کی نہیں ہوتی ہے، اب وہ کسی اور کی ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ تو وہ چیزیں
جو اللہ نے دی تھی ایک مقرر وقت کے لیے دی تھی. ایک ٹیمپرری مالک تم کو بنایا تھا. انسان کو ایک ٹیمپرری مالک اللہ سبحانہ وتعالیٰ بناتے ہیں، جبکہ ان ساری چیزوں کا حقیقی مالک جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے. اور وہ خالق ہمارا بھی ہے، اور جو ہم چیز بناتے ہیں اس کا بھی وہی خالق ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا بھی خالق ہے، ہمیں بھی پیدا کرنے والا، ہمیں بھی بنانے والا اللہ کی ذات ہے. اور جو چیز ہم بناتے ہیں اس کا بھی اصل خالق جو ہے وہ وہی ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر ہمیں صلاحیت نہ دے، ہمیں ذہن نہیں دے، ہمیں وسائل نہیں دے، ہمیں ان چیزوں کی حقیقت نہیں معلوم ہو، تو ہم کوئی چیز نہیں بنا سکتے ہیں. انسان کوئی بھی چیز نہیں بنا سکتا ہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہو، جب تک کہ اللہ کا اذن نہیں ہو، جب تک کہ اللہ کی مدد نہیں ہو، جب تک اللہ کی طرف سے کوئی جو ہے وہ مددگار نہ ہو، یا پھر اللہ ویسی عقل سمجھ نہ دے. تو جو بھی انسان جو کر رہا ہے وہ اللہ کا محتاج ہے، وہ خود نہیں کر سکتا ہے. تو جو کچھ بھی بناتا ہے وہ اس کا خالق بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہی ہے. اس کائنات کو چلانے والا مدبر جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اگر بہت سارے معبود ہو جاتے تو پھر یہ جو ایک بہترین طریقے سے جو یہ نظام چل رہا ہے دنیا کا، وہ کسی بھی طرح سے ممکن نہیں تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ انبیاء آیت نمبر 22 میں فرماتے ہیں کہ اگر زمین پر اور آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً فساد ہو جاتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذات کے ساتھ کوئی اور ہوتا تو یقیناً فساد ہو جاتا. بہت سارے معبود ہوتے تو ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتے اور ان میں ہر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا. تو اس طرح سے یہ نظام جو ہے اس بہترین طریقے سے اس کا چلنا جو ہے وہ ناممکن تھا. جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ قال فمن ربکما یا موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہماری لیے تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر دنیا میں رہنے کے لیے ان کی رہنمائی بھی کی. یعنی ہمارا رب وہ ہے جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا اور ہر مخلوق کو وہ روپ عطا کیا، وہ شکل و صورت عطا کیا جو اس کے لیے لائق ہے، چاہے وہ جسم کے اعتبار سے ہو یا صفت کے اعتبار سے ہو یا پھر کوئی اور بھی معاملہ ہو. پھر ہر مخلوق کو جس لیے پیدا کیا، جس مقصد کے لیے پیدا کیا، اس کو اس کی ہدایت بخشی. یہ ہدایت جو ہے اس کی رہنمائی اور الہام کی ہوتی ہے. یعنی ہر مخلوق کو، چاہے وہ ادنا سی چینٹی ہو یا چھوٹا بچہ جو فوراً پیدا ہوتا ہے یا کچھ اور چیز بھی ہو، کسی کو بھی اپنی ضرورت اور اپنے لیے کوئی نقصان پہنچانے والی چیز یا کوئی فائدہ پہنچانے والی چیز، وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کو ہر چیز کی رہنمائی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی رہتی ہے. تو یہ ذات جو ہے وہ حقیقی رب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے سورہ حج آیت نمبر 75 میں فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی تو نہیں پیدا کر سکتے، چاہے اس کے لیے وہ سب لوگوں کو، اپنے سارے دوستوں کو، اپنے سفارشی کو، اپنے مددگار کو بلا لیں، پھر بھی وہ اس چیز کی قدرت نہیں رکھتے ہیں کہ ایک مکھی پیدا کریں. یا پھر اسی کا مفہوم دوسری جگہ سورہ فاطر میں یہ ہے کہ ایک قطمیر کہا جاتا ہے کھجور کی گٹلی کے اوپر کا جو چھلکا ہوتا ہے، اس کو وہ بھی نہیں بنا سکتے. اللہ کے حکم کے بغیر ایک جو چھوٹی سی چیز ادنا سے ادنا سی چیز جو ہے وہ انسان اپنی زندگی میں بھی نہیں کر سکتا ہے، اور مرنے کے بعد تو پھر ختم ہی ہو گئی بات. تو مرنے کے بعد تو سوال ہی نہیں ہے. تو جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں وہ ان کے عقیدے میں بگاڑ ہے اور اس چیز سے ان کو
پرہیز کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس آیت نمبر 107 میں کہ اللہ اگر کسی کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کر لے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے پاس تکلیف آنے والی ہو، تو کوئی بھی اس کو دور نہیں کر سکتا، اور اللہ تمہارے لیے اگر خیر چاہے تو پھر کوئی بھی اس کو روک نہیں سکتا ہے۔ تو یہ یقین کہ دنیا کی نعمتیں ہوں یا آزمائش کی کوئی چیز ہو، بیماری ہو یا صحت ہو یا اولاد ہو یا کوئی بھی چیز جو دنیا میں ہم چاہتے ہیں، تو وہ اللہ کی مرضی کے بغیر اللہ ہی دینے والا ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں دے سکتا، یعنی اچھا ہونا یا برا ہونا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہم کسی اور چیز پر یقین کرنے کی بجائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر یقین کریں کہ سب کچھ وہ کرنے والا ہے، اور یہی ہمارے عقیدے کا مطالبہ ہے۔ کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنے پتھر کو کبھی معبود بنا لیتا ہے، یہ پتھر پہننے سے ہمیں اولاد ہو جائے گی، یا ہمارے رزق میں اضافہ ہوگا، یا کمی ہو جائے گی، یا کسی چیز سے ہمیں کوئی بچا لے گا، کالا ٹیکا بچا لے گا، یا کالا دھاگا بچا لے گا، یا کالی بجلی جو ہے وہ ہمارا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو کسی کا چہرہ دیکھ لیا تو اچھا ہو سکتا ہے، اور کسی کے آنے سے اچھا ہوا اور کسی کے جانے سے برا ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یا تعویذ کو لٹکا لیجئے یا پھر کچھ لکھ کے سٹا لیجئے برکت کے لیے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ غلط ہے، توحید کے خلاف ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا ہے، بھروسہ رکھنا ہے، اور ان چیز پر پختگی سے جم جانا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یعنی زمین پر جو بھی جاندار پایا جاتا ہے، اس کی روزی، اس کے رزق کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب خود ذمہ داری لے رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے، رزق کی ذمہ داری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لی ہوئی ہے، تو ہم رزق پانے کے لیے پھر انسان جو ہے وہ اللہ پر ہی یقین کرے اور اللہ پر ہی بھروسہ کرے، اور کسی پتھر اور کسی تصویر اور کسی اور بھی چیز، کسی دوسرے وسائل پر، دنیاوی وسائل پہ بھروسہ اور یقین نہیں کرے، بلکہ وسائل اختیار کرنا جو ہے وہ تو کرنا ہے، کیونکہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے تو وہ تو رزق نہیں ملنے والا ہے، لیکن رزق دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ اس یقین اور بھروسے کے ساتھ اپنا کام جو ہے اللہ کی طے کیے ہوئے حدود میں رہ کر کے اور ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے، اور ہم اپنی کوشش اور محنت کریں، اور اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوں، اور اللہ پہ ہی اعتماد اور یقین رکھیں۔ یہی ہمارے عقیدے کا تقاضا ہے کہ ان چیزوں پر یقین رکھا جائے۔ دوسری چیزوں پر جب انسان کا ذہن چلا جاتا ہے کہ ہمارا لباس اچھا ہوگا تو ہمیں یہاں جو ہے وہ جاب ملے گی، یا پھر ہمارا باس خوش ہوگا تو پھر ہمارا پروموشن ہوگا، یا کبھی اپنی قابلیت پہ انسان کو بہت زیادہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہماری قابلیت جو ہے، اور ہماری قابلیت کی وجہ سے یہ چیز ہو رہی ہے، ہماری علم کی وجہ سے یہ چیز ہو رہا ہے، تو یہ ساری چیز جو ہے اور ہمیں مصروف کر دیتی ہے، اور اللہ دنیا میں اور اللہ کی ذات پر جو یقین ہے وہ ہٹتا چلا جاتا ہے، اور پھر سارے مرحلے میں آسانی کے بدلے میں پھر مشکلیں آتی ہیں، اور انسان جو اور مصروف ہو جاتا ہے، اور زندگی کا سکون جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جبکہ کیونکہ انسان جو ہے وہ ان چیزوں میں اپنا رزق تلاش کرتا ہے اور یقین کر لیتا ہے جو اس چیز کا اختیار نہیں رکھتا ہے۔ تو اللہ پر یقین اور اس کے حدود میں رہ کر کے انسان اپنی کوشش کرے، تو پھر سارے مرحلے بھی آسان ہوں گے، اور زندگی میں سکون بھی حاصل ہوگا، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔
قل اللہم مالک الملک تؤتی ملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی وہ بادشاہ ہے جو بادشاہی دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور بادشاہی چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے، اور وہی عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہی ذلت دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ تو ساری بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، بے شک اللہ جو ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اسی چیز کا یقین انسان کے اندر ہونا ربوبیت کا اقرار ہے۔ تو ربوبیت کیا ہوا؟ اللہ کو اس کے افعال میں منفرد اور یکتا جانا جائے کہ وہ اکیلا ہے، اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ کائنات کی تخلیق میں، روزی دینے میں، زندگی موت دینے میں اللہ تعالیٰ یکتا اور تنہا ہے، وہی مدبر ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اس کے سوا کوئی رازق نہیں، اس کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، وہی کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ ان تمام امور میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ توحید ربوبیت جو ہے، اس کو ہم اچھی طرح سے سمجھ جائیں اور اس کے مطابق ہمارا عمل ہو، تو پھر ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے ساتھ ساتھ قبر کے سوالوں کے جواب میں آسانی ہوگی۔ انسان جب قبر میں جائے گا تو ہم سب جانتے ہیں کہ ان سے، ہر انسان سے جو ہے وہ 3 سوال کیا جائے گا۔ وہ سوال، اس میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ من ربکم، تمہارا رب کون ہے؟ تو جو دنیا میں رہتے ہوئے رب کو پہچان لے اور پھر اس کا معاملہ جو ہے وہ اسی طریقے پر ہو، اور وہ عقیدے میں درستگی کے ساتھ اس پہ عمل کرتا ہو، تو پھر انشاءاللہ وہاں ثابت قدم رہے گا، اور پھر وہ جواب دے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ ہم سب کو اس میں شامل کرے اور ہمیں صحیح جواب دینے والا بنائے، دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے، توحید پہ رکھے، اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھانپ لے اور ہم سب کو کامیاب کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔